باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کا سب سے پہلا اور آخری سبب نا اتفاقی ہوا کرتا ہے۔ پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اسی کی اہمیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اتفاق سے رہیں اور فرقہ بندیوں سے، اختلاف سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ قرآن پاک میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس آیت میں صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم یہ میرا راستہ ہے، سیدھا درست راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ اور وہ راستے جو خواہشات نفسانیہ کے زیر اثر ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو کہ یہ راستے ہلاکت کے راستے ہیں، بربادی کے راستے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور مختلف پارٹیوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے ذرہ بر کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق اور ناطہ باقی نہیں رہتا۔ تو اگر امت مسلمہ کا خدا نخواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناطہ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ پھر باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایک سوال البتہ یہ باقی رہ جاتا ہے کہ آیا ہر قسم کا اختلاف برا ہے یا کچھ ایسے اختلاف بھی ہیں جن کی گنجائش ہے، جو جائز ہیں؟ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہر قسم کا اختلاف یہ برا نہیں ہوتا، بلکہ برا وہ اختلاف ہے جو ایک تو ایسی چیزوں میں ہو جو پوری امت مسلمہ کے مسلمات طے شدہ باتیں چلی آ رہی ہیں، کہ جن کے اندر کبھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جنت ہے، جہنم ہے، معجزات ہیں، انبیاء کرام، آسمانی کتابیں، بہت ساری چیزیں جو مسلمات چلی آ رہی ہیں، طے شدہ چلی آ رہی ہیں، ان میں اختلاف کرنا مذموم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح اختلاف قرآن پاک اور احادیث کی واضح چیزوں میں نہ ہو۔ قرآن پاک نے اور احادیث نے بہت ساری چیزیں بالکل واضح بیان کر دی ہیں، جو بالکل واضح چیزیں ہیں ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ اختلاف برا ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ اختلاف بد نیتی پر مبنی نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ بد نیتی پر مبنی ہے، محض انتشار پھیلانا مقصود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یا تعصب پر مبنی ہو یا اندرونی کدورتوں پر مبنی ہو، یعنی اس میں اختلاف میں نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اس اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ خواہشات نفسانیہ اور ذاتی اغراض پر مبنی نہ ہو۔ اختلاف پیدا کر کے کوئی ذاتی مقصد نکالنا چاہتا ہے یا نفسانی خواہشات کے لیے کوئی گنجائش پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اختلاف ٹھیک نہیں ہے، برا ہے۔ اور آخری چیز جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نااہل لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ اہل لوگوں کے اختلاف کی تو گنجائش ہے، نااہل لوگوں کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔
نااہل لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس فن سے، اس علم سے گہرا تعلق نہیں رکھتے۔ دنیا میں ماہرین ہر چیز کے موجود ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، کسی بھی مشینری کے مکینک ہیں جو اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ان میں کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف کوئی برا اور نہیں ہے۔ تو اگر ایسے لوگ جو اس مشینری سے واقف نہیں ہیں، اس فن سے واقف نہیں ہیں، یہ اختلاف کریں گے تو سوائے انتشار کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اہل لوگوں کا اختلاف اس کی تو گنجائش ہے، نہ اہل لوگوں کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ بربادی اس امت میں اسی وقت سے آئی کہ جو علمی اختلافات سے تھے ان کو عوام کے اندر اچھال دیا گیا، اور پھر چونکہ عوام اس سے پوری طرح پر واقف نہیں تھے تو وہ آپس میں دست و گریبان ہو گئے اور آپس میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اگر اہل لوگوں میں اختلاف ہو اور جو سابقہ شرائط ذکر کی گئی ہیں ان کی روشنی میں ہو تو یہ وہ اختلاف ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے، میری امت کے لیے رحمت ہے، اس سے گنجائش پیدا ہوتی ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے، سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سہولت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ایک چیز جس میں کسی بھی قابل ذکر عالم دین کا اختلاف نہ ہو تو، اور اس سے شریعت میں منع کیا گیا ہو، اور اس ممانعت میں کسی کا بھی اختلاف نہ ہو تو اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ایک عالم دین کا بھی اختلاف سامنے آ جائے تو پھر اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔ تو یہ کتنی بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں کسی عالم دین کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو وہ فرض ہے، کوئی آدمی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور اگر کسی بھی عالم دین کا اختلاف اس میں موجود ہے، عالم دین سے مراد میں نے وہی بات عرض کی کہ جو اس فن کا اچھی طرح سے ماہر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس علم میں مہارت عطا فرمائی ہے، اس کا اختلاف سامنے آ جائے تو پھر اگر کوئی انجان آدمی اس حکم کا انکار کر دے تو کفر لازم نہیں آتا، ہاں البتہ فسق پھر بھی آتا ہے، لیکن کفر سے بچ جانا یہی بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال اہل علم کا اختلاف یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اختلاف ہو جاتا رہا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معاملہ حل ہو جاتا تھا، بلکہ فرشتوں کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ پیش آتا ہے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف فطری چیز ہے۔ اس جہاں پر بھی میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، وہاں پر رائے کا اختلاف یہ ایک فطری چیز ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو جب ہم اختلاف کی مذمت سنتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہمہ طرح کے اختلافات شامل نہیں ہوتے، بلکہ مخصوص اختلاف ہیں جن کی ممانعت ہے۔ وہ معروف واقعہ بخاری شریف میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے اور وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی اور وہ گر کے اس کی جان نکل گئی۔ تو وہ واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور جہنمی کہتے تھے کہ نہیں یہ ہمارا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے والی اور پیچھے والی جگہ کی پمائش کر لو، تو اگر وہ گناہ کے نقطہ کے زیادہ قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اور اگر وہ توبہ کے نقطے کے زیادہ قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ تو یعنی اختلاف فرشتوں میں بھی ہو جاتا ہے،
لیکن اللہ کی ذات موجود ہے، فرشتوں کی رسائی اللہ تک ہے، اور وہاں پر معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی دربار میں مقدمہ پیش ہو جاتا تھا، آپ مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے بعد یہ اختلاف ختم کرنے کی ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی باقی نہیں رہی کہ ہم ہر طرح کے اختلافات کو مٹا سکیں، اس لیے نہ تو اس کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس سے بچا جا سکتا ہے، نہ ہی ساری طرح کے اختلافات کوئی مذموم اور برے ہیں۔ قرآن پاک جو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو بھی آدمی مانتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور آپ کی احادیث کو بھی مانتا ہو، پھر کسی ایسی چیز میں جو پوری طور پر واضح نہ ہو اگر اہل علم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی مذموم بات نہیں ہے، اور نہ اس سے نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی انتشار پھیلتا ہے، بشرطے کہ اس کو عوام کے اندر نہ اچھالا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔